ویلکم بیک ناظرین ونس اگین. اور اسرار احمد کسان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری ڈسکشن پہلے چل رہی تھی مواخذے اور ساتھ ساتھ ریزگنیشن کے حوالے سے، وہ اب بھی ہم کنٹینیو کریں گے اور مختلف لوگوں سے آن لائن بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک دو اور ٹاپکس بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں خاص طور پہ آج آپ کو معلوم ہے کہ وکلاء تحریک نے جو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا، آج انہوں نے اس حوالے سے، چونکہ 14 کی ڈیڈ لائن تھی، اس کی ایکسپائری کے بعد آج انہوں نے اپنا نیا لائحہ عمل دینا تھا. اس حوالے سے ہم وکلاء رہنماؤں سے بھی کوشش کریں گے کہ بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ ان کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا اور وہ کیا امپیچمنٹ کے حوالے سے بھی آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں. یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ جو ہم ان سے پوچھیں گے. تیسرا، ہم نے آج دیکھا کہ مشیر داخلہ صاحب ہمارے جو ہیں رحمان مالک صاحب، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جو فاٹا اور دیگر علاقے ہیں ان میں حکومت کی جو رٹ ہے اس کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا، اور اس کے لیے جو لوگ بھی راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اور خاص طور پہ اس حوالے سے بھی کہ پچھلے دنوں سے وہاں پہ جو آپریشن چل رہا ہے جس میں خاصا جانی نقصان بھی ہوا ہے، وہ اب کس نہج پر ہے اور وہ آگے کس طرف بڑھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تمام لوگوں سے آن لائن ہی بات کی جائے. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس گیسٹ نہیں ہوں گے، ہم آن لائن لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. جہاں تک مواخذے کا تعلق ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چارج شیٹ ہے اس کا متن فائنل کر لیا گیا ہے، اس کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، اور وہ اب جو کولیشن لیڈرشپ ہے اس کو دیا جائے گا. وہ اپنے اپنے طور پر اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکے گا. جیسے وہ فائنل اس کو کر دیں گے تو اس کو جوائنٹ سیشن جو ہے وہ کال کیا جائے گا اور اس میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور صدر صاحب کا جو مواخذہ ہے اس کا کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں جو مختلف آئینی نکات ہیں اور کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، وہ بھی ایک کویسچن ہے جو ہم مختلف لوگوں سے پہلے پوچھتے بھی آئے ہیں اور اب بھی ہم ان کو پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. ان کی تفصیلات جو قومی اسمبلی کے رولز ہیں اس میں چونکہ پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہے، تو اس لیے یہ ایک نئی شروعات ہوگی جس میں ہمیں تفصیلات میں جانا پڑے گا. اور دی اونس ول بی پرائمریلی آن دی شولڈرز آف میڈم اسپیکر، اور دیکھا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں اور کیا رولز جو ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں. اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ جو مختلف پوائنٹس جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں چارج شیٹ کے حوالے سے، اس میں ابھی تیقن سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. آج ہم نے احسن اقبال صاحب جو کہ ڈرافٹ کمیٹی کے ممبر ہیں ان سے بات کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ وہ اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ان پوائنٹس کے بارے میں انکشاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی اسی تمام مسودے کو دونوں جو قائدین ہیں ان تک جانا ہے اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان تک جانا ہے. وہ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن جو مختلف چیزیں سامنے آتی رہی ہیں اور مختلف باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ان میں مختلف ایشوز جو آئے ہیں، وہ لال مسجد کا بھی واقعہ ہے، دوسرے بھی واقعہ، میں ان کی تفصیلات میں بھی نہیں جاتا، لیکن ہم بات کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وکلاء تحریک کا آج اجلاس تھا، اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے ہیں اور تجزیہ لیتے ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا ہمیں بتاتے ہیں. طارق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب، آج وکلاء تحریک کا اجلاس تھا اور اس میں کچھ بتائیں گے کہ پرائمریلی آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ جی سر، گزارش یہ ہے کہ یہ اصل میں اجلاس جو تھا وہ 19 جولائی کو جو لاہور میں اجلاس ہوا تھا اس کی کنٹینیوشن میں تھا اور ڈیٹ بھی وہاں پر فکس ہو گئی تھی. اور یہ جو جج صاحبان کی بحالی کے سلسلے میں وہاں پر کچھ فیصلے لاہور میں کیے گئے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران جو ہے یہ امپیچمنٹ کا معاملہ بیچ میں آ گیا. تو اب ظاہر ہے جب امپیچمنٹ کا معاملہ بیچ میں آ گیا اور اسلام آباد جب ڈیکلیریشن ہوا تو ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں ہماری ایک اچیومنٹ یہ تھی کہ یہ ججوں کی بحالی کے سلسلے میں جو دو مختلف رائے بوربن ڈیکلیریشن کے بعد آئیں سامنے اور اس کی وجہ سے ایک نئی کنٹروورسی چھڑ گئی. مثال کے طور پر یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج آ گیا اور اس میں کہا گیا کہ ججوں کی بحالی جو ہے کانسٹیٹیوشن پیکج کے ذریعے ہوگی، یا مثال کے طور پر کراچی کے جج صاحبان جو 8 جج صاحبان بحال ہو رہے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ایک نیا اوتھ لے لیں تو پھر ری انسٹیٹ ہوں گے.
تو وہ ایک لحاظ سے وہ ایشو ختم ہو گیا، کیونکہ اس دن بہت اوپنلی یہ بات کہی گئی کہ وہی مری ڈکلیریشن کے مطابق ہوں گے. پھر یہ کہا گیا تمام جج صاحبان ہوں گے اور پھر امیڈیٹلی آفٹر دی امپیچمنٹ ہوں گے. تو آج کے حوالے میں چونکہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آ گئی تھی، تو ہم نے چونکہ بیسیکلی ہم جو ہے ہر قیمت پر ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی بھی قیمت کو ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا ان کی باقیات کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، تو ہم نے فار دا ٹائم بینگ جو اس دن مطلب ایک یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس دن ہم اپنے آپشنز ہم بتائیں گے، اس کو فار دا ٹائم بینگ تھوڑے عرصے کے لیے ڈیفر کر دیا ہے. لیکن سائملٹینیسلی ہم نے یہ کلیئر کر دیا ہے، پہلی بات تو ہم نے اپنا سٹینڈ کلیئر کر دیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم بالکل ڈیموکریٹک فورسز ہیں، ہم ہر قیمت پر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ چونکہ اس مرتبہ اگر پہلے کسی نے اگر کہہ بھی دیا تھا کہ مری ڈکلیریشن پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا یا کوئی اور ایسی بات کہہ دی تھی، اور اب جو ہے اسلام آباد ڈکلیریشن میں بات دوبارہ کلیئر کر دی گئی ہے، تو ہم امپیچمنٹ کی ہم نے حمایت کی ہے اور ہم نے کہا اس پروسیس کو جلدی کیا جائے. پھر ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو ہے نا جوڈیشری کو جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ چاروں اسمبلیز کی جو ہے وہ سامنے ول آ چکی ہے، پبلک ایٹ لارج کی آواز یہی ہے، اور پھر اگر یہ دونوں ہاؤس جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو جو ہے امپیچ کرنے جا رہے ہیں، تو جوڈیشری کو جو ہے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور ملٹری. لیکن بیسیکلی طارق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو حکومت کا سٹینس ہے اور جو حکومت کا روٹ ہے آپ نے اس کو سیکنڈ کیا ہے اور آپ آن بورڈ ہیں. تھوڑا سا دیکھیں، ہماری ریزرویشن ہے، ہمارا یہ کہنا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اور بہتر صورت ہوتی ہے اگر ججوں کو بحال کر دیا جائے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس کو اپریشیٹ کریں اس کنڈکٹ کو کہ ہم نے اصل میں جو ہماری جو تحریک ہے رائٹ فرام ڈے 1 سے چل رہی ہے، کیونکہ اس ملک میں مارشل ایڈمنسٹریٹر اور ڈکٹیٹر روز آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ چونکہ اب انہوں نے ایک تمام پولیٹیکل فورسز نے یہ پاتھ اڈاپٹ کیا، گو کہ ہماری ریزرویشن ہے کہ پہلے ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا اس سٹیج پر ساتھ دینے کے تیار ہیں. لیکن ساتھ ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھیں چلے پہلے تو آپ نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہہ دیا تھا مری ڈکلیریشن کو، لیکن اب آپ نے بڑے کلیئر ورڈز میں کہہ دیا ہے تمام ججوں کو، یعنی کہ کوئی -1 فارمولا نہیں ہوگا. آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مری ڈکلیریشن کے مطابق ہوگا، یعنی کہ یہ جو ہے ایک پارلیمنٹ ایک ریزولوشن پاس کرے گی اور اس کے بعد ایگزیکٹو آرڈر ہوگا. لیکن جو اس میں طارق صاحب جو لوگوں میں ایک کنسرن آج میں نے دیکھا ہے، وہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی ہو؟ یہ اصل میں بات یہ ہے، یہ اصل میں پاکستان میں یہ تھوڑا سا پرابلم ہے، لوگ یہ ایک دم یہ ڈیلز ہوتی رہتی ہیں. یہ اس لیے میں پوچھا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہماری ڈیلز ہوتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں پولیٹیکل لیول پہ آج کل بھی ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ 1.5 سال سے آپ کو پتہ ہے دھکے کھا رہے ہیں، اور ہمارے پریڈیسیسر بھی دھکے کھاتے رہے، ایوب خان کے خلاف بھی لڑتے رہے، یحییٰ خان کے خلاف بھی لڑتے رہے، ضیاء کے خلاف. یہ وکلا کی تحریک تو یہ کوئی نہیں تھا، اور اس مرتبہ وکلا کی تحریک نے تو میرا خیال ہے ایک نیا پاکستان کی طرف ہمیں گامزن کریں. اس میں ڈیل میل ہم نے کیا کسی سے کرنی، لیکن دیکھیں مثال کے طور پر آل رائٹ، کیا آپ پبلک یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ جو منتخب نمائندے کرنے جا رہے ہیں یا مشرف صاحب کو امپیچ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی پھر مشرف صاحب کو سپورٹ کرتے، تو ڈیل تو پھر مشرف سے ہونی چاہیے تھی نا. تو گزارش ہے ایسی بات نہیں ہے. نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں طارق صاحب کہ اب یہ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کا سٹینس یہ تھا کہ ججز پہلے بحال ہونے چاہیے، انہوں نے اس کو گیو اپ کیا اور امپیچمنٹ کو وہ ٹاپ آف دا لائن لے آئے. اچھا، اب آپ کا بھی جو معاملہ تھا، آپ کا بھی یہ تھا کہ ججز بحال ہونے چاہیے، اور آج کے اعلان کے بعد لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی اس کو بیک برنر پہ رکھا ہے اور کہا جی کہ امپیچمنٹ فرسٹ. جی نہیں، دیکھیں ہم نے اس بات کو جو ہم نے ڈیکلیریشن جاری کی ہے اس میں ہم نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے کہا ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ 9 مارچ 2007 سے جو ہماری ایک سٹرگل جاری ہوئی تھی، اور جس کے بعد ایک نیا پاکستان سامنے آیا اور ساری پاکستان قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور سول سوسائٹی فار دا فرسٹ ٹائم اس طرح روڈوں پر آئی، تو ہم جو ہے اس ملک میں ایک پرماننٹ ڈیموکریٹک سسٹم چاہتے ہیں. اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں اندھی لولی لنگڑی جمہوریت کا تو ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن کوئی بہت ہی ویژن رکھنے والا ملٹری ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ جتنے ملٹری ڈکٹیٹر آئے بڑی بڑی ویژن والے آئے، الٹیمیٹلی انہوں نے پاکستان کو جس حال میں پہنچایا، چاہے وہ ایوب خان ہو، یحییٰ خان کے بعد مشرقی پاکستان کا فال ہو، یا ضیاء الحق کے بعد جو بربادی آئی، یا مشرف صاحب کے بعد جو بربادی ہوئی، ہم ملٹری ڈکٹیٹر کو یہ ہماری آپ کمزوری سمجھ لیں یا بے شک آپ ڈیل بھی اس کو کہہ لیں، ہم ان کا ساتھ دے نہیں سکتے. اور پھر ساری قوم اگر اس سے جو ہے اسے یوم نجات منانا چاہتی
آتی ہے تو ہم نے یوم نجات کا نعرہ بھی لگایا ہے، لیکن ہم نے یاد دلایا ہے ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں، وہ ہمارا بیسک ایشو ہے، اس کے بغیر نہ ڈیموکریسی چل سکتی ہے نہ یہ کوئی ڈیموکریٹک. لیکن کیا اگر واٹ اف کہ اگر جو امپیچمنٹ ہے اف اٹ ٹیکس ٹو لانگ اور بہت زیادہ لمبا پروسیس چلتا ہے اور ججز بحال نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا کنسرن ہوگا؟ دیکھیں اس میں بھی ہم نے یہ بات کہی، آپ نے اچھا سوال کیا، اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا 15 یہ جو سپٹمبر ہے اس وقت تک ہم انتظار کریں گے. اگر مثال کے طور پر اس قسم کی کوئی بات ہو گئی تو پھر ہم جو ہے یہ اپنا مدعا یا ہم اپنی سٹرگل پھر جا دیکھیں گے. اور ایک اور بات ہم نے کہی ہے کہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کسی بھی بالا عدالت کو جو ہے سپیریئر کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ امپیچمنٹ کے پروسیس میں کوئی مداخلت کرے. اور اگر اس قسم کی بات ہوئی اور پھر ایک صحافی کے سوال پر کہ اگر 52(8)(b تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ڈیفنس کے لیے بھی کھڑے ہوں گے اور ہم جو ہے ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ وہاں بھی کھڑے ہوں گے اور ہم جو ہے وہاں پر پارلیمنٹ کی بالادستی بھی چاہتے ہیں. ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اور امپیچمنٹ کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امپیچمنٹ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں مختلف ایشوز ابھی تک سامنے چونکہ نہیں آئے ہیں لیکن جو میجر پوائنٹس ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپیچمنٹ کا بھی پروسیس شروع ہونے والا ہے وہ ایز اسکیجولڈ آگے جائے گا اور آپ آن بورڈ ہوں گے، حکومت کے ساتھ ہوں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، نہیں ہم اس حوالے سے دیکھیں بنیادی طور پر دو باتیں دیکھیں. جب پارلیمنٹ نے کام کرنا ہے تو بیسیکلی وہاں پر جو ہے جو سارا کام کرنا ہے وہ تو نمبر گیم ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ رولز اور طریقہ کار بھی جو ہے نا وہ چونکہ ان دی ایبسنس آف اینی رول جو کہ کانسٹیٹیوشن میں یا کوئی ایسا قانون نہیں بنا ہوا تو وہ بھی رول بھی وہ وضع کریں گے اور نیچرلی اس میں نیچرل پرنسپل آف نیچرل جسٹس کو ڈیفینیٹلی فالو کریں گے، یہ ہم پرزیوم کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے پاس 300+ ووٹ ہیں جو کہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر یہ امپیچمنٹ والا معاملہ جو ہے یہ کوئی زیادہ مشکل و کھٹر نہیں ہوگا انلیس کہ اللہ معاف کرے کوئی اور جو ہے کیا نام ہے طاقتیں جو ہے اس میں بیچ میں آ کے اپنا انٹرفیرنس کریں. اور اسی وجہ سے ہم نے ان کے حوالے سے بھی ریزرویشن کی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ یہ کام کرنے جا رہی ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی کام تو بیسیکلی آپ طارق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک لوگوں میں کنسرن تھا کہ شاید کوئی فٹیگ جو ہے وہ وکلاء تحریک میں محسوس ہو رہی ہے یا آپ لوگ تھک گئے ہیں سڑکوں پر آ کر، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں. چلیں اللہ کرے کہ آپ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ آگے آئیں اور آپ کا جو ایک سٹینڈس ہے وہ پرنسپل سٹینڈ ہے وہ آگے بڑھے اور آپ کامیاب ہوں. تھینک یو ویری مچ. جسٹس طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے کہ امپیچمنٹ کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور امپیچمنٹ کے لیے بھی اور جو جوڈیشری کے حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو آمریت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے جو جمہوری فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اور وکلاء تحریک جو ہے اس نے ان کے بقول 1 مہینے کا ٹائم مزید دیا ہے کہ جس میں وہ دیکھیں گے کہ اگر امپیچمنٹ کے ساتھ ساتھ ججز بحال ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ 15 سپٹمبر تک بقول طارق صاحب کے وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. مزید اس حوالے سے بات کریں گے. اور میں پہلے جب طارق صاحب سے بات کر رہا تھا تو ان سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو میجر پوائنٹس ہیں ان میں جو امپیچمنٹ کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے اس میں نواز حکومت کی معزولی جو 1999 کا واقعہ تھا اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا اور اس میں پھر آئین کی معطلی جو ہے وہ بھی ایک پوائنٹ ہے. پھر عدلیہ کی معزولی جو ہے وہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ خاصا اسٹرانگ ہے. پھر ایک اور بات جس پہ پچھلے دنوں میں ڈسکشن ہوتی رہی ہے وہ یہی تھی کہ پاکستانیوں کو جس طرح امریکہ کے ہاتھوں دیا گیا، پکڑوایا گیا، وہ اس کا اعتراف کچھ لوگوں کے مطابق جو ہے پریزیڈنٹ کی جو بک ہے ان دا لائن آف فائر اس میں خود انہوں نے چونکہ لکھا ہے اس لیے وہ ایک کنفیشن ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جو مسودہ ہے اس میں شامل ہو. پھر ایک اور کویسچن ہم نے احسن اقبال صاحب سے بھی پوچھا تھا اور قمر زمان قاہرہ صاحب سے بھی کہ بے نظیر صاحبہ کی جو شہادت تھی اس حوالے سے بھی رون سسکنڈ کی جو بک آئی ہے اس میں انہوں نے اس گفتگو کو جو کہ CIA نے شاید ٹیپ کی تھی پریزیڈنٹ مشرف کی اور بے نظیر صاحبہ کی، اس کی ٹرانسکرپشن جو ہے وہ اس میں شائع کی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تعلقات پر بیس کرتی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ وکلاء تحریک کے سرخیل اور بہت ہی نامور وکیل جناب اعتزاز احسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. چوئی صاحب آپ امریکہ سے تازہ لوٹے ہیں اور ابھی ہم طارق محمود صاحب سے بات کر رہے تھے تو
उनसे मैंने पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई फटीग तो नज़र नहीं आ रही है कि आज आपने जो फैसला किया है, आपने डेफर कर दिया है उस लाए अमल को जो इसका आपने आज अनाउंस करना था और लोग शायद कुछ और सोच रहे थे। क्या वजह थी कि आपने इसको डेफर किया है और 1 माह तक आपने 15 सितंबर तक वेट करने का फैसला किया है, और इम्पीचमेंट का भी जो प्रोसेस है वो ज़ाहिर है कि चल रहा है, और जजेस का इशू जो है वो फॉर द टाइम बीइंग कम से कम वो बैक बर्नर पे है, तो आपने ये फैसला आज कैसे किया जी? आप एक तो आप समझते हैं कि अमेरिका से जो आए वो पता नहीं खुदा का डर लगता है जो साहब, उसे डर लगता है कि वो कोई ना कोई डील ना कर आया हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पढ़ी नहीं शायद। जी मैंने नहीं पढ़ी। अगर वो पढ़ लें तो उसमें ये लिखा हुआ है, और अब 2 नहीं सारी इत्तेहादी जमातों ने, पहले मरी डिक्लेरेशन सिर्फ था पीपल्स पार्टी का और नवाज शरीफ का, और उससे जरूर हुआ, यकीनन हुआ, उससे एतमाद इन जमातों पे लोगों का कम हुआ। उनको भी एहसास हुआ कि उस गुरेज की वजह से, उस गुरेज की बुनियाद से किस तरह उनकी साख अवाम में जरा नहीं बहुत सारी कम हुई है। अब जो ऐलान इस्लामाबाद है इसमें 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। उसमें एक चीज उसमें जो चीज कही गई है वो ये कही गई है, सबसे पहले नंबर 1 के जजेस सारे 2 नवंबर की पोजीशन पर बहाल दिए जाएंगे, यानी सारे सबसे ऑल जजेस, ठीक है, यानी कोई -1 का -2 का फॉर्मूला उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक। नंबर 2 जो उन्होंने क्लियरली कही वो ये है कि मरी डिक्लेरेशन के मुताबिक इनको बहाल किया जाएगा। वेरी राइट। यानी इससे मुराद ये हुई कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज या आईनी पैकेज वगैरह का एक सारा शोशा था वो खत्म हो गया। अब आईनी पैकेज के जरिए बहाली नहीं होगी, ये मरी डिक्लेरेशन के जरिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए होगी। ठीक। नंबर 3 उन्होंने वाजे किया कि इमीडिएटली आफ्टर the presidency impeachment and the presidency issue is over immediately, यानी फौरन बाद। अब इसके बाद जिद करनी है वकला को, अगर आप एक जिद्दी जमात बनाना चाहते हैं और वो मतलब है आप तो किसी सूरत भी मतलब है कि राजी होने को तैयार नहीं लोग। यही लोग जो कहते थे कि जी एतजाज अहसन और वकला लॉन्ग मार्च निकाल के और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना चाह रहे हैं, जब लॉन्ग मार्च पुरअमन अंदाज में वापस हो गई और बर्खास्त हो गया तो फिर कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो सारा मामला ठुस हो गया। ये लॉन्ग मार्च और वकला स्ट्रगल की बुनियाद और वजह ही है कि आज इत्तेहादी जमातों ने, सारी इत्तेहादी जमातों ने, और इस वक्त AUI भी बीच में आ गई है और इस वक्त ANP भी बीच में आ गई है, उन्होंने अवाम से वादे किए 3 वादे, फिर मैं दोहराता हूँ, ये डिक्लेरेशन में है। नंबर 1 के तमाम जज बहाल होंगे, ठीक, तमाम जज बहाल होंगे, ठीक है। नंबर 2 मरी डिक्लेरेशन कोई -1 फॉर्मूला नहीं। दूसरा मरी डिक्लेरेशन के मुताबिक बहाल होंगे। मरी डिक्लेरेशन के मुताबिक से मुराद है कोई आईनी पैकेज नहीं, किसी का टेन्योर, किसी की मियाद कम नहीं की जाएगी, किसी के इख्तियारात कम नहीं किए जाएंगे। और तीसरी बात है फौरन मुआखजे के फौरन बाद। ठीक है। इसके बाद अगर आप समझते हैं कि हम क्यों टाइम हमने दिया है, क्यों नहीं दिया है, अब आखिरकार पार्लियामेंट के लीडर्स हैं, पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं, वो इतना वादा, सोलम वादा इतना अपना पाकिस्तान के अवाम के साथ करते हैं। अगर हम अब जिद करके कह रहे हो कि जी हमने धरना मारना, फिर आपने कहा था आप इंतजार तो कर रहे हो। ठीक है, वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। बिल्कुल मुआवजा भी हमारा नारा है, वकला की जीत है। मुआवजा भी गो मुशर्रफ गो के फलक शगाफ नारे कहाँ लग रहे थे? जब लॉन्ग मार्च हो रहा था तो फलक शगाफ नारे लग रहे थे, और गो मुशर्रफ गो के नारे कहाँ से मकबूल हुए पाकिस्तान में? ये कमरों में लगा करते थे, ये सड़कों पे लगने लगे। जब 9 मार्च को वकला की तहरीक शुरू हुई उस दिन से
یہ نعرے لگنے شروع ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب، چونکہ آپ ابھی امریکہ سے آ رہے ہیں، میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں کا ذرا مجھے تھوڑا سا ریئیکشن بتائیے گا جوڈیشری کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ آپ نے وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہوں گی. وہاں پہ دو ویوز، ایک تو یو ایس ایڈمنسٹریشن کا، دوسرا عام جو پبلک ہے، یو ایس پبلک جو ہے، یہ دونوں کا ویو ذرا دیجیے گا جوڈیشری کے حوالے سے جو پاکستان میں حالات ہیں. دیکھیں، انتظامیہ سے تو میں ملا نہیں، پچھلی دفعہ بھی گیا تھا تو میں نہیں ملا انتظامیہ سے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں میرے کوئی انٹرویوز رکھے ہوئے تھے پر میں نہیں گیا تھا، میں ملنے ادھر نہیں گیا. تو عوام اور پاکستان اور امریکہ کے جو وکلاء ہیں، وکلاء نے امریکن بار ایسوسیشن نے پاکستان کے وکلاء اور ججز کو ایوارڈ دیا ہے، جو کہ ایک انتہائی اہم ایوارڈ ہے اور جمہوریت اور آئین کی بحالی اور آزاد عدلیہ کے لیے کی جدوجہد کے لیے. پھر وہاں نیو یارک بار نے چیف جسٹس پاکستان کو لائف ممبرشپ دی ہے. پھر ہارورڈ لا اسکول نے چیف جسٹس کو ایک ایسا اعزاز دیا ہے، میڈل آف فریڈم، جو کہ نومبر میں دینا ہے جب چیف جسٹس نومبر میں جائیں گے. وہ ایسا ایوارڈ دیا ہے جو ہارورڈ کی 200 سالہ تاریخ میں صرف 2 مرتبہ پہلے دیا جا چکا ہے. ایک دفعہ دیا گیا تھا جسٹس تھراگڈ مارشل کو، انہوں نے مخلوط تعلیم کا کیس لڑا تھا. سیاہ فام اور سفید فام بچوں کی مخلوط تعلیم کا اس دن سے اجرا ہوا تھا جس دن کا جو وہ فیصلہ آیا تھا براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن کے کیس میں. اور دوسری مرتبہ، اب تیسری مرتبہ دیا جا رہا ہے یہ افتخار محمد چودھری کو. دوسری مرتبہ کس شخصیت کو دیا گیا، اور صرف 2 مرتبہ دیا گیا. دوسری مرتبہ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے نیلسن منڈیلا کو. اب اتنا بڑا اعزاز پاکستان کو مل رہا ہے، اتنا بڑا. اور جس دن چیف جسٹس نومبر میں لینے جائیں گے وہ ایوارڈ، اگر چیف جسٹس اس وقت بھی معزول چیف جسٹس ہوئے تو کیا ساکھ رہے گی پاکستان کی کہ جس شخص کو اتنا بڑا ایوارڈ نیلسن منڈیلا کے ساتھ صحیح طور پہ کھڑا کر رہی ہے ہارورڈ لا اسکول اور دنیا کی ایک بہت بڑی اور نمبر 1 یونیورسٹی، اس کو اس چیف جسٹس کو ہم نے نکالا ہوا ہے. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ احساس ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری چیف جسٹس ہے اور وہ چیف جسٹس ان کو باقاعدہ برقرار رہنا چاہیے. تو اب اگر قیادتوں نے اور بڑی جماعتوں کی قیادتوں نے اور حکمران اتحاد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سارے جج بحال ہوں گے، مری ڈیکلریشن کے مطابق جج بحال ہوں گے اور مواخذے کے فوراً بعد ہوں گے. تو اب وکلاء کو مطلب ہے کہ بدستور اپنی بات، ہاں ٹھیک ہے اگر نہ بحال ہوئے تو ہم نکلیں گے، پھر نکلیں گے، ہم ایسا دھرنا دیں گے، ساری ملک گیر دھرنے دیں گے. ہر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کلیدی جگہ پہ 2 گھنٹے کا دھرنا سارے پاکستان میں دے گی، سارے پاکستان کو مفلوج کر دیں گے. چلیں اللہ کرے کہ چودھری صاحب دھرنوں کا موقع نہ آئے اور اس سے پہلے آپ کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری کیا عزت رہ جائے گی ہارورڈ کے سامنے اور دنیا کے سامنے، اللہ کرے کہ ہمیں ایسی جگ ہنسائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کا بہت شکریہ اور امید ہے کہ آپ سے جلد رابطہ رہے گا اور آپ کی جو بھی کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے امپیچمنٹ کے حوالے سے، ریزگنیشن کی بھی آپشن 1-2 دن سے ہم خبریں سن رہے ہیں اور سنا یہ جا رہا ہے کہ مختلف لیولز پہ مختلف باتیں جو ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کچھ لیولز اور کچھ سرکلز میں کہ ریزگنیشن پریزیڈنٹ صاحب کا آ جائے اور اس کے بدلے میں کیا دیا جائے، یہ بھی شاید انڈر ڈسکشن ہے مختلف لیولز پہ. لیکن ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ سعودی عرب کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں پرنس مکرن بن عبدالعزیز، وہ تشریف لائے ہیں پاکستان اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں مختلف سیاستدانوں سے اور قائدین سے. اور وہ کس لیے آئے ہیں ابھی تیقن سے یہ بات نہیں کی جا سکتی. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، اور شامی صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مکرم بن عبدالعزیز صاحب کا مشن کیا ہو سکتا ہے. شامی صاحب السلام علیکم. جی
वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, मुकरम बिन अब्दुल अजीज साहब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और आपको मालूम है कि वो एक बड़ी ही अहम शख्सियत हैं और शाही ख़ानदान के बड़े ही अहम आदमी हैं, इंटेलिजेंस चीफ भी हैं सऊदीया के। क्या सरूर पैलेस के एक नए बासी का इंतज़ार है उनको? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये भी वजह हो सकती है कि वो मुशर्रफ साहब को एक सेफ पैसेज दिलवाने के लिए आए हों और जो कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग हो नवाज शरीफ साहब के साथ या परवेज मुशर्रफ साहब के साथ इन सारे मामलात में, उसकी याद दहानी के लिए आए हों। और खबर यही है कि परवेज मुशर्रफ साहब शायद 1 या 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे और नौबत उनके मुआवजे तक नहीं पहुंचे। उनके तर्जुमान ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो खबर गर्म है वो यही है। लेकिन इसमें मुकरम बिन अब्दुल अजीज साहब, आपका क्या अंदाजा, इस वक्त तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि क्या वो ये भी कह सकते हैं कि आप, चूंकि टर्की वगैरह की तरफ से भी सुना है कि इनकार हुआ है, तो आपको सऊदी अरब वापस ले जाया जाए और सऊदी अरब में जाके आप क़याम कर सकते हैं, उम्रा वगैरह भी और हज भी अदा कर सकते हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन असल बात ये देखिए, मुकरम बिन अब्दुल अजीज और सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो हमारे पाकिस्तान की जो सियासत के मामलात हैं उनमें बहुत मुतल्लिक रही है बराह रास्त। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब जब जद्दा गए, फिर उनका वहाँ क़याम हुआ, फिर उन्हें वापस ले जाया गया, फिर उसके बाद सऊदी अरब ने इंसिस्ट किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आने के बाद कि नवाज शरीफ साहब को भी वापसी का हक मिलना चाहिए, और उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया परवेज मुशर्रफ साहब की कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ इलेक्शन तक रखा जाए। तो इस सारे पस मंजर में अगर आप देखें तो इसका ताल्लुक इसी बात से हो सकता है कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो और कोई ऐसी उनकी यकीन दहानियां हो जिससे मालूम हो कि पाकिस्तान में मामलात ज्यादा न बिगड़े और परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनके मुआवजे या मुहासबे तक बात पहुंचने की बजाय कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया जाए और वो बआसानी ऐवान इख्तिदार से रुखसत हो। ठीक है। अच्छा शामी साहब, 13 तारीख की शाम को आपको मालूम है प्रेसिडेंट साहब के यहाँ एक फंक्शन हुआ और वो पीटीवी ने ही अरेंज किया। उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई गुड न्यूज़ जो है वो आएगी उधर से, लोग खासा इंतजार कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया था कि 14 तारीख को हम आपको खुशखबरी देंगे, लेकिन कोई खुशखबरी सामने आई नहीं किसी भी सतह पे। नहीं आ सकी, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई कि आर्मी चीफ जो थे उन्होंने उस तकरीब में शिरकत नहीं की, उसकी बजाय काकुल में परेड का इंतजाम किया गया रात को। और मेरा ख्याल है कि यौम आज़ादी की तकरीब इस तरह की पहली दफा काकुल में मनाई गई है, इससे पहले इसकी कोई मिसाल देखने में नहीं आई या कम से कम मेरे हादसे में नहीं है। इसकी कोई खास वजह थी? तो वजह नजर आती है बज़ाहिर के आर्मी चीफ नहीं चाहते होंगे कि वो इस कश्मकश में कोई ऐसा तासुर दें कि कोई फरीक बनने का तासुर लिया जाए, और वो ऐवान सदर जाने से उन्होंने गुरेज किया। तो शामी साहब, क्या सदर साहब के जो सारे दोस्त हैं सियासी सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी, क्या वो भी उन्हें अबैंडन कर चुके हैं? देखिए, अब सदर साहब का कोई रोल बाकी नहीं रहा। देखिए, इंतखाबात के बाद सदर साहब को ये बात खुद ही समझ लेनी चाहिए थी कि अब उनके लिए बेहतर रास्ता ये है कि वो ऐवान इख्तिदार की रुखसती के लिए तैयारी करें, लेकिन उनकी अपनी बदकिस्मती है कि उन्होंने इस रास्ते से गुरेज किया और इस बात पर इसरार किया कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और आपको भी मालूम है कि किन हालात में और किस तरह से वो सदर मुंतखब हुए हैं, उसकी क्या कीमत कौम को देना पड़ी है, जुडिशल क्राइसिस किस तरह पैदा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने जो वादा किया था कि मैं नई पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लूंगा, वो उस वादे को भी पूरा नहीं कर सके। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें मुनासिब बात यही थी कि परवेज मुशर्रफ साहब आज से 3-4 महीने पहले, बल्कि 5 महीने पहले ये फैसला कर लेते और इस तरीके से एक वकार के साथ। लेकिन मुझे शामी साहब मुख्तसरन ये आखिरी जवाब दीजिएगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है कि क्या मुशर्रफ साहब इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को अवॉइड करते हुए रिजाइन कर देंगे या इसको फाइट करेंगे? अभी तक की इतला तो यही है कि ये प्रोसेस जो है इसको अवॉइड कर दिया जाएगा और वो रुखसत हो जाएंगे, और उनके दोस्त इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और क्योंकि अगर वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में जाते हैं तो उस प्रोसेस में फिर इतनी तलखी पैदा हो जाएगी कि उसके बाद उनके मुहासबे तक भी बात पहुंच सकती है और मामलात इतने आगे बढ़ सकते
सकते हैं कि फिर शायद किसी एक का हाथ रोकना, किसी दूसरे का हाथ रोकना मुमकिन न रहे। इसलिए सदर के जो दोस्त हैं और वो यही चाहते हैं, जो हकीकी खैरखा हैं उनके, कि उनको हालात की नज़ाकत का एहसास दिलाएं और दूसरे जो हमारे सियासतदान हैं उनको भी, और कोई ऐसी सूरत कर दें कि मुआवजे की नौबत पहुंचने से पहले पहले सदर की रुखसती अमल में आ जाए। चलें, अल्लाह करे कि आपकी जो ये गट फीलिंग है इसको हम अमल में आता हुआ देखें। थैंक यू वेरी मच शामी साहब, बहुत शुक्रिया। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ जो लेवल्स पे जो लोग हैं वो यही सोच रहे हैं। मैं ये देख रहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसी तरह ये बात लिखी है कि मुशर्रफ विल स्टेप डाउन, और इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की भी जो स्टोरी है वो भी 15 अगस्त वाली, उसमें भी यूएस रोल के हवाले से वो कहते हैं कि बट द मोमेंटम ऑफ इवेंट्स हियर इज सच दैट मिस्टर मुशर्रफ्स अमेरिकन एलाइज हैव बिकम वर्चुअल बाय स्टैंडर्ड्स, ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है, बाय स्टैंडर्ड्स जो तमाशाई होते हैं, एज हिज रूल अपीयर्स क्लोज टू एन एंड। ये 15 अगस्त का न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है और उसमें उन्होंने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल को कोट करते हुए लिखा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स हैड चोजन नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द डिलिब्रेशंस ओवर मिस्टर मुशर्रफ्स फेट, हैविंग कंक्लूडेड दैट हिज प्रेसिडेंसी वाज अनसैल्वेजेबल। अनसैल्वेजेबल, उसको सैल्वेज नहीं किया जा सकता, बचाया नहीं जा सकता। द ऑफिशियल सेड इट वाज अनलाइकली दैट मिस्टर मुशर्रफ कुड स्टे इन पाकिस्तान citing threats to his safety, but added that there had been no discussion to offer him asylum in the United States। लिहाजा यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उनको asylum ना देने का फैसला कर लिया हुआ है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ ऑफिशल्स को कोट करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि उनके लॉन्ग टाइम ट्रस्टेड जो दोस्त थे अमेरिकन्स, उन्होंने भी उनको असाइलम देने से इनकार कर लिया है और वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने और बाकी जो उनके साथी हैं उन्होंने इसको एक फेता कॉम्प्ले के तौर पर, एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट के तौर पर उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया है। आज एक और डेवलपमेंट हुई कि फाटा के हवाले से मुशीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी हवाले से चलते हैं और बात करते हैं ताहिर खान साहब से, और रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर खान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ताहिर खान साहब, आज मुशीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो मुल्क की रिट है वो हम हर जगह पे कायम रखेंगे और उसके लिए जो भी कीमत देनी पड़ी वो देंगे। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ हालात में बेहतरी आएगी या मजीद खुदा न खास्ता गड़बड़ हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो बयान है कौमी असम्बली में, उससे इसलिए मुंसलिक करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में ये बात कही थी कि उन्होंने रहमान मलिक साहब को भेजा है पेशावर, ताकि वहां से जो लोग बेघर हुए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद 2 लाख या 1.5 लाख के करीब है, तो बजाय उस इश्यू की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, आपने सुनी है, रिपोर्ट हुई है, उसी में वही बातें दोबारा की गई है जो हमारे हुक्मरान करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ऑपरेशन तो कोई नई चीज बाजोड़ में नहीं है, लेकिन जो असल मसला है जिसको शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो लोगों की बहाली है, उनकी वापसी है, और जब तक वो वापस ना हो, मैं आपको ये बात बताऊं कि इस्लामाबाद में भी अब बाजोड़ के लोग आए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपके टीवी में वो आ भी सकते हैं, मरदार, पेशावर, चारसदा, हर जगह। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद जो बात की है, मेरे ख्याल में उसी को ज्यादा अहमियत इसलिए देनी चाहिए कि शायद जो माजी में ऑपरेशन हुए हैं और जितने लोग ज्यादा मुतासिर हुए हैं, बाजवड़ वो इलाका है जो सबसे ज्यादा वहाँ लोग मुतासिर हुए हैं और लाखों लोग गए हैं। आपकी वो बात दोस्त है कि रहमान मलिक साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरी नजर में हालात बिल्कुल इसलिए एक जो उन्होंने जो वॉर में इस वक्त लगे हुए हैं लोग, ट्राइब्स जो हैं, उनको 72 आवर्स का अल्टीमेटम भी दिया है और उन्होंने कहा है कि आप 72 आवर्स में अपने मामला ठीक कर लें। इस अल्टीमेटम से आप समझते हैं कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा, ये कुरम एजेंसी की आप बात कर रहे हैं? अल्टीमेटम उसने दिया है, वो अल्टीमेटम दिया कुरम एजेंसी में जो माजी में वाकयात इस तरह हुए हैं सेक्टेरियन या दो जो वहां पर मेन कबीले हैं उनके दरमियान, उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने इमीडिएटली माजी में एक्शन किया है और जहां से फायर होता रहा है उनकी पोजीशन को बॉम्ब करके वहां पर तोपों को या रॉकेट जो भी वहां असला इस्तेमाल उसको खामोश किया जाता रहा। ठीक, इस दफा कुरम एजेंसी में भी मेरी नजर में हुकूमत से इसलिए थोड़ी सी सुस्ती हुई है कि अब वो वहां पर जहां से लड़ाई शुरू हुई थी वो महदूद नहीं रही और कुरम एजेंसी अपर और लोअर वो फैल गई है। तो जो अल्टीमेटम अभी भी अल्टीमेटम में ज्यादा वक्त दिया उन्होंने, तो वहां भी मेरी नजर में हुकूमत से गलतियां हुई है हुकूमत से, और इसी वजह से अब वहां पर जो
سیکٹیرین جو کلیشز ہے جس میں تقریباً گزشتہ 9 یا 8 دنوں میں 100 سے زیادہ لوگ مرے ہیں، تو وہاں بھی میری نظر میں جو آپ کا سوال ہے میں یہی کہوں گا کہ حکومت کی طرف سے سستی ہوئی ہے اور حالات جو خراب ہوئے ہیں اس میں کسی. تھینک یو ویری مچ طاہر خان صاحب، بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور اللہ کرے کہ جو بھی افریقین ہیں اس میں سینٹی پریویل کرے اور معاملات کو آگے بڑھنے سے بجائے خدا نخواستہ جو خراب ہونے کے چانسز ہیں ان کو روکا جا سکے، اور جو خاص طور پہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کو بھی ریپیٹریٹ کیا جا سکے. اسی حوالے سے ہم ذرا بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ زید حامد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. زید صاحب السلام علیکم. جی زید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زید صاحب، فاٹا کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ معاملات خاصے سیریس ہیں اور دیگرگوں حالات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ لڑائی جا رہی ہے، مختلف لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور خاصی بڑی تعداد میں ہوئے ہیں. آپ ان حالات کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے اسرار، اب صورتحال یہاں داخل ہو گئی ہے کہ فوج نے ایک فیصلہ کن معاملہ طے کرنے حملہ کر لیا ہے اس وقت، خاص طور پر باجوڑ میں مولوی فقیر کے خلاف. ان لوگوں نے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور خودکش حملوں کا سلسلہ انہوں نے بند نہیں کیا تھا پورے ملک میں، اس کے جواب میں اب سوات اور باجوڑ یہ 2 ایریاز ہیں کہ جہاں پر اب فیصلہ کن مارکا ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہوا ہے. ہائی انٹینسٹی سے مراد یہ ہے کہ یہاں فائٹر بامرز بھی استعمال ہوئے ہیں، گن شپس اور آرٹلری بھی. اور وہ جو پہلے جھجک تھی فوج میں کہ صاحب ان علاقوں میں ہم نے آپریشن نہیں کرنے ہیں کیونکہ یہ تمام طالبان مقامی آبادی میں چھپ کر رہا کرتے تھے ان کے بیچ میں، اب ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو فیصلہ کن طور پر اس معاملے کو، اس فتنے کو ختم کیا جائے. اور جو اتنے طویل عرصے سے ایک انڈیسیشن تھا، ہو یہ رہا تھا کہ سیاسی حکومت تو فیصلے نہیں کر رہی، اس قسم کا کوئی فیصلہ پارلیمنٹ میں نہیں کیا گیا، سیاسی حکومت نے کوئی فیصلہ دہشت گردی کے حوالے سے نہیں لیا، نہ اس پہ بحث کرائی گئی، اور میڈیا سپورٹیو نہیں ہے. نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس فورس اے سولوشن؟ جی، فار دا ٹائم بینگ یس، فار دا سمپل ریزن کہ جب یہ فتنہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ تمام سوات میں، تمام ناردرن باجوڑ میں، تمام مومن میں اور ساؤتھ وزیرستان میں ان لوگوں نے اوپن اعلان جنگ انہوں نے کیا ہے، اور اب حکومت اور ریاست کے پاس، خاص طور پر فوج کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. پاراچنار میں پچھلے 1 سال سے راستہ بند کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک خونریز جنگ ہو رہی ہے وہاں قبائل کے درمیان، وہ بھی یہی لوکل پاکستانی تحریک طالبان پاکستان ہے کہ جس نے پاراچنار کا بلاکیٹ کیا ہوا ہے. اور خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ پاراچنار پیچھے سے براہ راست اب افغان گورنمنٹ ان کو آفر کر رہی ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کر افغانستان میں شامل ہو جائیے، جو افغانستان کا پرانا خواب تھا. لیکن کیا اس پوری سچویشن میں زید صاحب کچھ آپ کو امریکہ کا رول بھی نظر آ رہا ہے اس کو ایگریویٹ کروانے میں، یا کچھ اور؟ امریکہ کا رول انتہائی ناپاک، انتہائی سینسٹر اور انتہائی غداری کی حد تک ہے. یعنی ابھی پچھلے دنوں جو امریکن جنرل آئے تھے تو پاکستان نے ان کو ثبوت پیش کیے تھے اس بات کے کہ اور اس بات یہ پاکستان کے پریس میں یہ خبر چھپی تھی اور بالکل کنفرم بات ہے یہ کہ پاکستان نے پروف دیے امریکنز کو کہ امریکن ان تمام ملیٹنٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. بیت اللہ محسود کئی دفعہ ان کے پریڈیٹر ڈرونز کی زد میں آیا ہے، پاکستان نے ان کو اطلاع کی ہے کہ بیت اللہ محسود اس جگہ پر مقیم ہے اور امریکنز نے اس کو ہٹ نہیں کیا. جبکہ 2 روز پہلے امریکنز نے حاجی نذیر کے، جو ساؤتھ وزیرستان میں حاجی نذیر ہے جس نے پاکستان سے پیس معاہدہ کر لیا ہے، امن معاہدہ کیا ہے، اس کے قلعے پر امریکیوں نے حملہ کیا اور وہاں کئی لوگ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں اس میں تھینک یو ویری مچ زید صاحب. ٹائم چونکہ اس کی قلت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو کٹ شارٹ کرنے کی، لیکن آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ. زید حامد صاحب بات کر رہے تھے اور امریکنز کے رول کے حوالے سے خاصے کویسچنز جو ہیں وہ ہمارے پاکستانیوں کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں کہ وہ ان کی جو ایک ڈبل گیم ہے وہ کیسے چل رہی ہے اور کس طریقے سے چل رہی ہے، اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ کئی دفعہ وہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈو انف، ڈو مور. یہ جو ایک رٹ لگائی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اس پروگرام کو اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہم بھی، اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.